اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 26 سپارہ تے اگوں 27 سپارے تک سورت کاف، سورت ذریات، سورت طور دا صرف اردو ترجمہ انہاں چند منٹاں دے وچ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا آیا تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے یہ زندہ ہونا تو عقل سے باہر ہے۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کم کرتی ہے ہمیں پتہ ہے، اور ہمارے پاس تریری یادداشت بھی ہے، بلکہ جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھن میں ہے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا، سجایا اور کہیں شگاف تک نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر طرح کی خوش نما چیزیں اگائیں کہ رجوع لانے والے بندے ہدایت حاصل کریں، اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا، اس سے باغات بستان پیدا کیے، کھیتیاں، اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے گھابے طے بتائے بندوں کو روزی دینے کے لیے، اور اس سے ہم نے شہر مردہ کو زندہ کیا۔ اسی طرح نکل پڑنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے تبع کی قوم، ان سب نے پیغمبروں کو جھوٹا سمجھا، اور ہمارا وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک تو نہیں گئے، بلکہ یہ اثر نو پیدا ہونے میں شک میں ہیں، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور جو خیانت اور خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو پوری طرح جانتے ہیں، اور ہم ان کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے لکھ لیتے ہیں، کوئی بات ان کی زبان سے نہیں مگر نگہبان تیار، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری۔ انسان جس سے تو بھاگتا تھا سو، اور سور پھونکا جائے گا، یہی وعدے کا دن ہے، اور ہر شخص آئے گا، ایک اس کے ساتھ چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ اس سے تو غافل رہا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو تیری نظر بہت تیز ہو گئی، اور اس کا ہم نشین کہے گا کہ یہ میرے پاس حاضر ہے۔ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل اور حد سے بڑھنے والا، شبہ کرنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنائے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی گمراہ تھا۔ اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں کوئی بات نہیں، تمہارے پاس پہلے ہی ہمارا وعدہ پہنچ چکا، اور ہماری بات بدلہ نہیں کرتی، ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے، بھر گئی؟ بولے گی کچھ اور بھی ہے، اور جنت الفردوس پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا، رجوع کرتا رہا دل سے،
اور اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ ہاں ہاں، اور بھی بہت کچھ، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں تباہ و برباد کر دیں، وہ ان میں قوت میں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرتے تھے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جو شخص دل رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمان زمین کو جو ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنایا، ہم کو ذرا تھکان نہیں۔ تو جو کچھ یہ بکتے ہیں ان سے صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی، نماز کے بعد بھی، اور اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا نزدیک کے پکارے گا، جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے، وہ نکل پڑیں گے۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ جمع کرنا ہمیں بالکل آسان ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ پس جو ہماری وعید سے ڈرے، اس کو قرآن وحی سے نصیحت کرتے رہو۔ سورۃ ذریات۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بکھیرنے والیوں کی قسم، جو اڑا کر بکھیرتی ہیں، پھر بوجھ اٹھاتی، پھر آہستہ آہستہ چلتی، پھر چیزیں تقسیم کرتی، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور انصاف ضرور ہوگا۔ اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ تم ایک متضاد بات میں ہو، اس سے وہی پھرتا ہے، اٹکل دوڑانے والا ہلاک ہو۔ جو بے خبری میں بھولے ہوئے پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا، اس دن جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اب اپنی شرارتوں کے مزے چکھو، وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے۔ بے شک پرہیزگار جنت الفردوس کے چشموں میں ہوں گے، جو ان کو پروردگار دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے اور اوقات سحر میں معافی مانگتے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا حصہ اور حق، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نقشوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارے رزق میں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، ایک قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے مہمان خبر پہنچی، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی سلام۔ ایسے لوگ جان نہ پہچان تو اپنے گھر جا کر ایک موٹا بچڑا لائے، ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے آپ کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا خوف نہ کریں، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت دی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلائی، اپنا منہ پیٹا، بڑھیا اور بانجھ، انہوں نے کہا
تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، اس کے بے شک وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں جن پر حد سے بڑھنے والوں کے لیے پروردگار کے ہاتھ سے نشان ہیں۔ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور ان میں ہم نے ایک گھر مسلمانوں کا دیکھا بس۔ اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑی۔ اور موسیٰ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوم پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر دیوانہ ہے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، ان کو دریا میں ڈبو دیا، اور وہ کام ہی قابل ظلم کرتے تھے۔ اور عاد میں بھی جب ہم نے ان سے نامبارک ہوا چلائی وہ جس پر چلتی ریزہ ریزہ کر کے چھوڑتی۔ اور میں بھی جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدے اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے پکڑا دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ نہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ مقابلہ کرنے کی۔ اور اس سے پہلے بھی نوح کی قوم کو بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، اور آسمان کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا، بے شک ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں، وسیع کر بھی رہے ہیں۔ اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، ہم خوب بچھانے والے، اور ہر چیز کو ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، اس کی طرف تم کو سیدھا رستہ بتانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، میں اس طرح سے تمہیں سیدھا رستہ بتانے والا ہوں۔ اور اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا جادوگر دیوانہ کہتے۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کی بات وصیت لے چکے ہیں؟ یہ شریر لوگ ہیں، تو اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری حمد و ثنا عبادت کریں، میں ان سے رزق کا خواہش نہیں رکھتا کہ مجھے کھلائیں، اللہ ہی تو رزق دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، وہ مضبوط ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی تھی۔ تو ان جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے خرابی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 27واں سپارہ سورۃ طور جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، کشادہ ورق پر، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور ابلتے دریا کی، کہ تمہارا پروردگار کا عذاب ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے۔ جس دن آسمان لرزنے لگے کپا کر اور پہاڑ اڑائے جائیں روح کی طرح، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، جو خوف میں پڑے جو حوض میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن
ان کو دوزخ کی طرف دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ جو تم کیا کرتے تھے ان ہی پر تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں نعمتوں میں جو کچھ ان کے پروردگار ان کو دے گا خوشحال ہے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو عیش کرو۔ تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کے دوست بنا دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح میوے گوشت ان کا جی چاہے گا ملے گا، وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھین رہے ہوں گے، اور نہ حضیاب سرائی ہو، نہ کوئی گناہ کی بات، اور نوجوان خدمت گار جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس ہمیشہ رہیں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچایا، اور اس سے پہلے ہم اس سے دعا کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان۔ تو تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن نہ دیوانے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہم اس کے حق میں زمانے کی تکلیف کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ظالم شرارتی۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن وحی خود بنا لیا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ خود اپنے آپ کو پیدا کرتے ہیں، یا انہوں نے آسمان زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ یقین ہی نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں، یا ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں، اور جو سن آتا ہے وہ سری سند دکھائے؟ کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ اے پیغمبر، کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو؟ ان پر بوجھ پڑا ہوا ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤ میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور بھی الہ ہے؟ اللہ ان کی شرارتوں شریک بنانے سے پاک ہے، اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں یہ گاڑا بادل ہے، پس اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آئے گا، جس دن ان کو کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہیں، اور ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کرو، اور صبر کرو تو تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی
اس کی حمد و ثنا کیا کرو۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔